الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم علماء کرام اور عزیز دوستو، دنیا کے اندر ساری قومیں بے رہبر بغیر رہنما کی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم کسی بھی مذہب والا اپنے مذہب سے مطمئن نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو جو دین دیا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ نے ہمیں جو رہبر و رہنما انبیاء اور رسول عطا فرمائے ہیں، انہوں نے اللہ کی طرف سے ملنے والے کسی پیغام کو بھی چھپایا نہیں۔ دنیا کے اندر جتنے دھرم اور مذہب ہیں، ہر ایک کی پستک اور کتاب میں بہت ساری باتیں چھپا دی گئی، بہت ساری باتوں کو کاٹ دیا گیا، بہت ساری باتیں ایڈ کر دی گئی۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کی کتاب قرآن مجید یا حدیث یا نبی پاک علیہ السلام کی پیاری سنت، اس میں آج تک ایک نقطے کے برابر بھی، ایک بال کے برابر بھی کسی نے کوئی گھٹانے کی کوشش کی تو گھٹانی اور بڑھانا چاہے تو بڑھانی۔ ہمارے پاس ہر لائن کا طریقہ ہے، دنیا کی قوموں کے طریقے۔ مولانا پالن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اسلام کی پہچان یہ ہے کہ اسلام کی چیز ہر جگہ ایک ہے، ہر جگہ ایک ہی نعرہ ہوگا۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھمبات میں بھی یہ، آنند میں بھی یہ، کچھ میں بھی یہ، ممبئی میں بھی یہ، نہ مدینہ میں بھی یہ، نہ مکہ میں بھی یہ۔ اس میں کوئی فرق نہیں، ہر جگہ جاؤ جمعہ کی فرض کتنی رکعت ہے کہ 2 رکعت ہے، ہر جگہ جاؤ جمعہ 2 ہی رکعت پڑھتے ہو، کہیں 4 رکعت نہیں۔ ہر جگہ جاؤ عید کی 2 رکعت ہوگی، کہیں بھی جاؤ فجر کی 4 رکعت۔ ہر ایک نماز، ہر ایک حکم،
ہر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت. جہاں بھی جاؤ اذان نماز سے پہلے دی جاتی ہے، نماز کے بعد کہیں بھی اذان نہیں دی جاتی. جہاں بھی جاؤ کہ داڑھی رکھنا کہ سنت، تو ہر جگہ یہی سنیں گے سنت. جہاں بھی جاؤ قرآن پاک کی سورہ کہاں سے شروع ہوتی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. کہاں ختم ہوتی کہ من الجنت والناس. پوری دنیا میں ہمارا مذہب اسلام وہ ہے جس کا ہر طریقہ، ہر کام، ہر جگہ پورا کا پورا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے. اس قرآن میں بھی ایک نقطے کا فرق آیا نہیں، آئے گا نہیں. اس قرآن نے، اس دین نے، اس اسلام نے مجھے آپ کو طریقے بتلائے، جینے کا سلیقہ سکھایا. کیا سبق دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے انسان تو اپنے بارے میں غور کر، اپنے بارے میں سوچ. مجھے کل کو خدا کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہے. جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. جیسے دنیا میں اکیلا آیا تھا، رب کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہے. اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں؟ اکیلے، کوئی نہیں ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخری. گناہ تو یہ کرے نہ سزا مجھے ملے، نیکی میں کروں ثواب اسے ملے، نہیں ہو سکتا. قیامت میں اپنا اپنا عمل، اپنا اپنا حساب. اللہ جل شانہ خود کہیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. تیرا اعمال نامہ خود پڑھ لے. جیسی روح نکلے گی نا، عربی پڑھنا آٹومیٹک آ جائے گا. قبر میں فرشتے سوال انگلش میں نہیں کریں گے، اردو میں، گجراتی میں نہیں کریں گے، عربی ہی شروع ہو جائے گی. اسی لیے سرور کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی زبان سے محبت کرو، عرب والوں سے محبت کرو. میری زبان عربی، حضور نے فرمایا کہ میری زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، جنت والوں کی زبان عربی ہے، فرشتوں کی زبان عربی ہے، جبریل کی زبان عربی ہے، اللہ کی زبان بھی عربی ہے. اللہ جو بات کرتے ہیں فرشتوں سے، پیغمبروں سے، عربی بات کرتے ہیں. یہ کلام کیا ہے؟ یہ کلام اللہ شریف. قرآن مجید کا نام کیا ہے؟ کلام مجید. کیا نام ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کی بات. تورات، زبور، انجیل، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اللہ نے حکم دیا تو لکھا گئی. لیکن ہمارے پاس جو وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ بھی ہیں اور کلام اللہ بھی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو ایک چیز دی. کیا دی؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. آخرت کی فکر کرو. فکر کیسے کریں؟ ایک آدمی گھر کے گزارن کے لیے باہر جاتا ہے، مزدوری محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جا کے دکان کھولتا ہے، کہیں جا کے مزدوری کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا، اور پھر ہمارا نام بھی رکھا. ہمارا ایک نام بھی ہے اور ایک مقام بھی ہے اور ایک کام بھی ہے. ہمارا نام کیا ہے؟ ہمارا نام کوئی پوچھے تو کوئی الگ الگ نام بتائے گا. ہمارا وہ اچھا نام ہے جو اللہ نے نام رکھا. کون سا نام؟ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا؟ مسلمان. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں، عربی ڈکشنری اٹھاؤ، اس میں لغت میں پتہ چلے گا. مسلمان کے معنی ہوتا ہے ماننے والا. کس کی مانتا ہے؟ یطیعون اللہ ورسولہ. اللہ کی، اللہ کے رسول کی. اللہ نے قرآن میں حکم دیا نماز پڑھو. کیسی پڑھو؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتلائی کہ کیسے پڑھنا. کیا پڑھ کے؟ اللہ نے حکم دیا روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، کیسے رکھنا؟ حضور نے رکھ کے بتایا. اپنے گھریلو معاملات کرنا، شادی بیاہ کرنا کیسے کرنا؟ حضور نے کر کے بتایا. اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دوسرے کی خوبیاں، ارے حضور تو دشمنوں کی خوبیاں تلاش کرتے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی
جب مکہ فتح ہوا تو حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ بھئی خالد کہاں ہیں؟ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ جب پتہ چلا نا مکہ میں پورا 14,000 کی جماعت لے کر آ رہے ہیں تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کٹر دشمن کہ چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے حضور کا، تو حضور نے کیا کیا؟ بھگا دیا۔ ایسا کیا کہ نہیں میں تم سے بات نہیں کروں گا، یا میں تمہارے ساتھ میں نہیں آنے کا، یا مجھے سلام کلام نہیں کرنے کا، تیرا میرا نہیں۔ حضور نے مجھے اور آپ کو طریقہ سکھانے کے لیے عمل کیا۔ کیا عمل کر کے بتلایا؟ خالد بن ولید کے بھائی کو کہا کہ خالد کہاں ہے؟ کتنا اچھا عقل مند ہوشیار اور دانا آدمی ہے، وہ تو سمجھدار ہے، کسی بات کو سوچتا کیوں نہیں، کیوں بھاگا بھاگا پھر رہا ہے؟ تو ان کے بھائی نے کہا یاتیہم اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ یہ نہیں کہا میرا بھائی بھی تمہارے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے، نہیں، عیب نہیں کھولے، جوئیاں میں سے پتے نہیں نکالے، آپریشن نہیں کیا، ڈیپ پوائنٹ ویک پوائنٹ جو ہے وہ سارے کھول کے اور اسے اوپن نہیں کر دیے۔ کیا کیا کہ خالد تو بہت اچھا ہے، اللہ اسے لے آئے گا۔ یہ بات خالد بن ولید کو پہنچی تو کہا میری تعریف کرتے۔ ابو سفیان سردار ہے، حضور کی دشمنی میں کیا کچھ نہیں کیا، لیکن حضور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سردار ہونے کی وجہ سے حضرت عباس کے ساتھ آئے۔ حضور نے کہا ابو سفیان کا گھر سردار کا گھر ہے، اس کے گھر میں جو جائے گا اس کو امن، اسے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، اسے ذلیل نہیں کیا جائے گا، اسے مارا نہیں جائے گا، اس کا مال بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ۔ آج اللہ خیر کرے، مسلمان کو سکھایا کیا گیا؟ مسلم شریف میں روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم، مسلمان وہ ہے جس کا نام اللہ نے رکھا، اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ ہمارا نام ہے نا تو اس کی نشانیاں اللہ نے بتائی کہ مسلمان نام کی نشانی کیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس مسلمان وہ ہیں جس کی زبان سے کسی کی راز نہ کھلے، کسی کا عیب نہ کھلے، کسی کی دھی بیٹی کی عزت نہ اچھالی جائے، کسی غریب کو ذلیل کرنے کے الفاظ نہ نکلے، کسی بیچارے مسکین کی عزت نہ چلی جائے، کسی پڑوسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی سفر کے ساتھی کا سامان نہ چوری ہو جائے، کوئی سفر کا ساتھی اس سے ڈرے نہ، اس کا پڑوسی اس سے مطمئن ہو۔ قرآن حضور فرماتے من سلم المسلمون من لسانہ، جس کی زبان سے مسلمان کو عزت ملے، ہمت ٹوٹے ہوئے کو ہمت ملے، بیمار کو ہمت آئے۔ آج تو کیا کرتے ہیں، ڈاکٹروں کو بھی اللہ رحم کرے، آج کے دور کے ڈاکٹر بھی پورا بتاتے تم کو اتنے پریشر ہو گئے، یہ بخار ہو گیا، یہ سارے ٹریٹمنٹ نے ساری رپورٹ کراؤ، تمہیں ایڈمٹ ہونا پڑے گا، 7-8 دن تک تو کچھ لینے کا نہیں۔ پہلے کے ڈاکٹر بتاتے نہیں تھے، بیماری چیک کر کے پھر کسی رشتہ دار کو بلاتے کہ تمہارا کیا لگتے ہیں، کہ ہمارے دادا لگتے، ابا لگتے، چاچا، اچھا دیکھو خدمت کرو، تھوڑا ایسا ہے، ان کو مت کہنا، مریض کو نہیں کہتے تھے۔ آج تو بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں، کیا ہوا تو کہ پیرالائسس کے اثرات ہیں، ہاں یار ہمارے کو بھی فریے میں ہوا تھا محلے میں، پھر اس کے بعد بیچارہ پورا سوکھ گیا، وہ تھوڑی بہت جو اس میں امیونٹی باقی تھی نا وہ بھی کیا کر دی، ختم۔ حضور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ، زبان سے کسی بیمار کو ہمت ملے، کسی ٹوٹے ہوئے کو سہارا ملے، یتیم کو دلاسا ملے، غریب کو مدد ملے، پڑوس میں رہنے والوں کو ہمت ملے، اور دین کے کام کرنے والوں کو کہ اس کی طرف سے پروتساہن اور اس کی طرف سے ان کی ہمت بڑھانے کے لیے اسے بڑھاوا ملے۔ مسلمان یہ ہمارا نام اور یہ ہمارا کام، مقام کیا ہے؟ دیکھا ایک پولیس والے کو کتنا ہی بڑا مجمع ہو، شادی ہو، موت ہو، میت ہو، کہیں میلہ ہو، کہیں کچھ بھی ہو، اس کے اندر وہ الگ سے دکھتا ہے، اس کا یونیفارم الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے، ہاتھ میں عصا ہوتی ہے اور یونیفارم پہنا ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے کو پوچھو یا کسی پاگل کو بھی پوچھو وہ کون ہے، پولیس والا کھڑا ہے، گلی بدل کے بھاگ جاتا ہے۔
ہم نے اپنا مقام بھلا دیا، اپنا یونیفارم بھلا دیا، جبکہ آقا مکی مدنی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی ہر چاہت و منشا اور خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اور جانتے ہو حضور کو جب اللہ نے ہمیں دیا نا، اللہ نے حضور کی امت میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا، مسلمانوں کو اللہ نے اس امت میں بھیجا، تو اللہ جل شانہ نے کیا کہا؟ من اور سلوہ، دو چیزیں بنی اسرائیل کو کھانے کو ملی نا۔ من کیا ہوتا تھا؟ درختوں کے پتوں پہ شبنم کی شکل میں ایک پانی گرتا تھا، حلوہ آتا تھا، وہ حلوہ بن کے تیار ہو جاتا تھا گرما گرم، 40 سال تک کھایا۔ کتنے سال کھایا؟ 40 سال۔ اللہ نے جب حضور اس امت کو عطا فرمایا تو کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر احسان کیا۔ اور ایک ترجمہ، ایک عجیب عاشقانہ ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا، ایک عاشقانہ ترجمہ ایک اللہ والے نے لکھا کہ من کہتے مٹھائی کو، من کہتے حلوے کو، من کہتے سویٹ کو، اللہ جل شانہ نے امت محمدیہ کا منہ میٹھا کرا دیا جبکہ اپنا محبوب نبی اس امت کو عطا فرمایا۔ ایسا نبی جو امت کے لیے یہاں بھی رونے والا وہاں بھی رونے والا۔ آدم علیہ السلام اپنے لیے روئیں گے، شیش علیہ السلام اپنے لیے روئیں گے، نوح علیہ السلام اپنے دکھ کو رو رہے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنی بھول رو رہے ہوں گے، ہر ایک نبی کیا کہہ رہا ہوگا؟ یا رب نفسی نفسی۔ لیکن ایک ہی ذات ہوگی، کون ہوں گے؟ کالی کملی والے گنبد خضرا کے مکی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، جن کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوگا، یا رب امتی یا رب امتی۔ امت کے بارے میں وہاں بھی روئیں گے یہاں بھی روکیں گے۔ ہمارا ایک کام ہے، ایک مقام ہے، ایک ہمارا یونیفارم ہے، ایک ہماری پہچان ہے۔ کیا ہے؟ کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا کام مسلمان کا؟ کہ خود بھی جہنم سے بچے، اپنے آپ کو مسلمان بنائے، اس کی پہچان ہو، اس کی شان ہو، اس کا کام ہو۔ ہمارا کام تو کہ ہمارا کام دین کا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اور اللہ نے ایک عجیب بات کہی، باپ اپنے بیٹے کے لیے بچپن سے جب سے وہ پیدا ہوا نا، قربانیں دیتے دیتے اسے جوان کرتا ہے۔ جب وہ جوان ہو جائے کسی جگہ کام پہ بھیجتا ہے، باہر ملک بھیجتا ہے اور اسے چند نصیحتیں بیٹھ کے کرتا ہے، بیٹے دیکھ ایک بات یاد رکھنا، وہاں کئی لوگ گئے، وہاں اپنی ساری کمائی لٹا کر آ گئے، یا تو وہ وہاں ڈرگس میں غلط چیزوں میں پکڑے گئے، دیکھ بیٹے ایسا کام مت کیجیے کہ تو پھر وہاں پہ کسی کرائم کے اندر انوالو ہو جائے اور وہاں پہ قید کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑے، اس سے اچھا بچتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کہی، ایک عجیب بات کہی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اگلی قومیں، اللہ نے قرآن میں ان کے واقعات بیان کیے نا، اگلی قومیں جب اللہ کو بلا دیا انہوں نے، کیا ہوا؟ دنیا میں ان کے پاس سارے اسباب تھے، مال تھا، دولت تھی، حکومت تھی، قوت تھی، کیسی کیسی طاقتور قومیں، جیسے کھجور کے درخت، کیسے پہلوان پتھر میں یوں انگلیاں مارے تو سوراخ کر دے وے، پتھر کو یوں موڑ کے موم کر دے وے، ایسی قومیں تھی۔ لیکن اللہ کو بلایا، اللہ کے دین کو بلایا، وقت کے نبی کے طریقے پر نہیں چلے، اپنے آپ کو نبی کے سانچے میں نہیں ڈھالا، نبی والی زندگی نہیں اپنائی، کیا ہوا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ کس کا نقصان ہوا؟ اللہ کا نہیں، وہ اپنے آپ کا نقصان کر بیٹھے۔ اے امت محمدیہ تم لوگ ایسا مت کریو، یہ اللہ اپنے محبوب نبی کے محبوب امتیوں سے کہہ رہے ہیں، مجھ سے آپ سے اللہ کہہ رہے ہیں، مجھ سے اور آپ سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اے امت محمدیہ آپ ایسا مت کرنا، اس لیے کہ ہمارا اللہ کے وہاں ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اگلی امت ایک نیکی کرتی تھی، ایک نیکی، ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو کم سے کم 10، اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنی چاہے زیادہ بڑھا دے، اس کے اوپر کوئی لیمٹ نہیں۔ ہمارا اللہ کے وہاں کیا مقام ہے ہم تھوڑی جانتے ہیں۔
اگلی قومیں گناہ کرتی تھی نا، دروازے پہ لکھا ہوتا تھا یہ قوم رات کو گناہ کرتی ہے، دن میں گناہ کرتی ہے، رات میں اللہ اعلان کرتا ہے یبسط یدہ لیتوب مسیء النہار، رات ہوتی ہے اللہ رب العالمین عرش اس دنیاوی آسمان پہ آ کے اعلان کرتا ہے اے دن کے گنہگار آ جا، توبہ کر لے، صلح کر لے، کوئی تانا نہیں دوں گا، گناہ یاد نہیں دلاؤں گا، گناہ باقی نہیں رکھوں گا، گواہ بھی ختم کر دوں گا۔ صبح ہونے سے پہلے پھر اعلان کرتا ہے۔ اللہ کتنا پیارا، گنہگار کو بلاوے، آ جا صلح کر لے۔ اس اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو نام رکھا مسلمان، اور ایک کام دیا۔ کیا کام دیا؟ کام ہمارا کیا ہے؟ یأمرون کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تمہیں تو بھیجا گیا ہے، مرضی سے نہیں آئے، اس امت میں بھیجا گیا، للناس میری زندگی کے لیے، میرا جینا میرے لیے نہیں، میں پیدا میرے لیے نہیں ہوا کہ میں اپنے بنگلے کی، اپنے کاروبار کی، اپنی زندگی کی، صرف اپنی نیکی کی فکر کروں، نہیں۔ قرآن کہتا ہے اخرجت للناس، لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے پیدا کیے گئے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے پیدا کیے گئے، اپنے لیے نہیں، میری مرضی، میری زندگی، میری عبادت، بس ختم ہو گیا، نہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی عبادت پہ اور تنہائی میں اپنے ذکر اذکار کر کے محفوظ رہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا رہبانیت، اگلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے نا، پہاڑوں میں جا کے تسبیح لے کے بیٹھ جاتے تھے اور اپنی زندگی وہی ختم کر دیتے تھے، کہا ملنگ پن میری امت میں نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، میرا امتی تو امت کو راہ پہ لانے کی محنت میں اجتماعی محنت کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں اجتماعی کام دیے نا، اقیموا الصلاۃ، نماز جماعت سے پڑھو، آتوا الزکاۃ، سب زکوٰۃ ادا کرو، روزے کے تم پر فرض کیے گئے، عمرہ حج کے اے امت تم پر فرض کیا گیا۔ اللہ نے قرآن میں جتنے حکم دیے نا وہ اجتماعی حکم دیے، انفرادی نہیں دیے۔ انفرادی تقوی کا حکم دیا، انفرادی اللہ کی خشیت کا حکم دیا، لیکن دین کی محنت کا تو کوئی اجتماعی حکم ہے۔ نماز اجتماعی، جمعہ اجتماعی، عید اجتماعی، ساری چیزیں اجتماعی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ امت کی فکر کے لیے دی ہے، اپنی زندگی نہیں، اپنی زندگی سے ابتدا کرے اور امت مسلمہ کی فکر کرے اور مسلمان کی پہچان لائے، مقام لائے، اعمال کی فکر کرے کہ اس کے اندر کیا کرے، ایک دوسرے کی عزت کرے، خوبیاں تلاش کرے، خامیوں کو چھپائے، خامیوں کو۔ ایک فضیلت سنا کی بات پوری کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ستر عورت اخیہ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کے عیب چھپا دیے نا، تنہائی میں اسے سمجھایا، اس کے لیے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگ دی، اللہ تعالیٰ اس عیب چھپانے والے کو دنیا میں بھی اس کے عیب چھپا دے گا، میدان محشر میں کیا کرے گا، اللہ بلائے گا ادھر آ، اکیلے کو بلائے گا، سارا محشر دیکھ رہا ہوگا، فلاں گناہ کیا تھا فلاں جگہ، فلاں گناہ فلاں جگہ، فلاں گناہ فلاں جگہ، ایک ایک گناہ قبول کرے گا، دل میں پکا کر لے گا، اللہ نبی کا ہے تب بھی مجھے کہاں جانے کا، سیدھا جیل خانے جہنم میں۔ اس کے بعد اللہ میاں کہیں گے اے بندے تو نے میرے بندوں کے، ایمان والوں کے، مسلمان کی غلطیاں، عیب، ویک پوائنٹ چھپائے تھے، پردہ ڈالا تھا، لوگوں میں اسے شیئر نہیں کیا تھا، انہیں اوپن نہیں کیا تھا، میں نے بھی تیرے عیبوں کو چھپا دیا، چپ چاپ جنت میں چلا جا۔ کہاں چلا جا؟ 2 خوبیاں میں نے آپ کو بتائی، اچھائیوں کو تلاش کرو، یہ امت مسلمہ کی علامت ہے، برائیوں کو اور عیبوں کو چھپانا یہ امت مسلمہ کی شان ہے، اور اجتماعی فکر یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان میرا آپ کا نام ہے، اور نبی والی سیرت اور حلیہ اپنانا یہ میرا اور آپ کا ایک یونیفارم ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔